السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم سورہ الاحزاب پہ ہیں اور ہم نے ورس نمبر 31 تک کور کیا تھا۔ تھوڑی آیات کریں گے لیکن امپورٹنٹ آیات ہیں اور اس میں بھی بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو پچھلی آیات تھیں ان میں خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، ان کے لیے ان کی رسپانسبلٹی، سینس آف رسپانسبلٹی، کیا کچھ ان کو ایک جیسے کہتے ہیں قربانی کی سطح پہ جب ان کو رہنا تھا، تو اس کے ساتھ ان کے لیے وارننگز بھی ہیں کہ اگر وہ اسٹیٹس بھی چاہیں لیکن اس اسٹیٹس کو میچ نہ کریں اپنے قربانی کے لیول سے تو پھر بات نہیں بنتی، اور خوشخبریاں بھی ہیں کہ جب وہ اسٹیٹس کو میچ کریں گی تو پھر ان کو کیا کچھ ملے گا۔ یہی بات ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہوئے سوچنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ایسا مسلمان بنایا کہ ہمیں دین کی سمجھ دے دی، تو ہمیں بھی کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں قربانی کی سطح پہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس میں کوئی بھی جسے کہتے ہیں شرمندگی کا احساس، کوئی فرسٹریشن، کوئی ایسی بات نہیں فیل کرنی چاہیے، چاہے کوئی ینگ گرل ہے، کوئی ان میرڈ خاتون ہے، میرڈ ہیں، بچے ہیں، یعنی ہر کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنج تو ہوگا ہی ہوگا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو ہمارے طریقوں پہ اعتراض ہوگا نا۔ لیکن ہمارا اپنا کانفیڈنس لیول کتنا ہے، ہم کتنے خود ویل گراؤنڈیڈ ہیں، دیٹ میکس دا ہول ڈفرینس۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم خود اندر سے نا شیکی ہوتے ہیں، خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں اور پھر جو باہر کی پھر کوئی بات ہمیں بتاتا ہے، پھر ہم اس پہ اور زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے کیا رویے ہونے چاہیے۔ تو ابھی ہم آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن میں مختلف طرح کے طریقے سے بات چیت کی جاتی ہے نا، جیسے یا ایھا الذین آمنو، تو تمام ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو بھی خطاب کیا گیا، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ریورڈس ہوتے ہیں، وہ جب کئی دفعہ وہ کہتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ایون ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے ہمیں بہت عجیب لگا کہ ہم سے بھی بات کی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی باقی وہ کہتے ہیں جب ہم اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح کا رویہ نہیں ہے، مطلب اس طرح کا ہمیں وہ نہیں نظر آتا سٹائل، لیکن یہاں بھی ہمیں یہ سٹائل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح یا بنی آدم کہہ کے بھی مخاطب کیا گیا، تو اس کا وہاں سے ریفرنس ملتا ہے ہمیں جو آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ بھی اس میں کیا امپورٹنٹ فیکٹرز تھے جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، بہت عزت کے ساتھ مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو یہ بات بتائی جا رہی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو ایک امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے، امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو خواتین کے بہت سے احکامات ہیں وہ ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے اور پھر صحابیات کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو فیمیل رول ماڈلنگ ہے نا، اس کو بھی امپورٹنس دینی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایز فیمیلز پھر ہمارے کیا رولز آ جاتے ہیں اور ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی بھی عام عورت کی طرح، ٹھیک؟ یعنی ان کو ہی بتایا گیا کہ ان کا سٹیٹس ایک عام عورت کی طرح نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی ایروگنس کی بات نہیں ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ یعنی کوئی ایک تو مسلمان عورت، پھر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو عام عورت، یعنی وہ یہ کمپیریزن نہیں کر سکتی۔ جیسے ہمارے لیے کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے جب ہمارے بچے یہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، سب کے بچے کر سکتے ہیں، سب کی ماں اجازت دیتی ہیں، آپ اجازت نہیں دیتی، اور ہم انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا ان کا ماحول فرق ہے، ان کے ٹارگیٹ فوکس ان لائف فرق ہے، ان کا مقصد حیات فرق ہے، وہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہ رہی، میں کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہ رہی، بٹ آئی ایم ریزنگ یو ود اے ڈفرینٹ لیول اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، کوئی میرا مقصد ہی اور ہے۔
تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. یو کی ناٹ بیہیو لائک ریگولر نارمل ویمن. ٹھیک. تو ہمیں بھی یہاں سے فوراً یہ بات سمجھ لینی ہے کہ ہم بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, ہے نا. یہاں پہ ازواج مطہرات کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے, ان کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے, ان کا مرتبہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور کیوں بتایا جا رہا ہے, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی, کتنا انہوں نے صبر کیا, یعنی کن طریقوں سے وہ رہے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے کیا تو پھر اس کی وجہ سے ان کا اجر بھی زیادہ ہوگا, ان کا ثواب بھی زیادہ ہوگا, ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی. اور ہمیں ایک حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے نا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ تمام خواتین میں سب سے بہترین مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی ہے. اور ایک اور حدیث جو آتی ہے ویری سملر ٹو دس, اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام لیا گیا. یعنی ان خواتین کو ایک اسپیسیفک اور ایک بہت ہائی پاورڈ ایک لیول دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان میں سے کسی کو بھی دیکھیں تو ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں, اور جو قربانی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کا ایک لیول بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اگر آ جاتے ہیں تو جب ایک بہو آتی ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اور وہ اپنی اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, تو اس کی والدہ جو اس کی ساس ہوتی ہیں وہ وہاں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ اپنی قربانیوں کی بہت داستانیں سنا رہی ہوتی ہیں کہ میں بڑے مشکل سسرال میں رہی, اور وہ بہو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب آپ میرے لیے مشکل سسرال بن چکی ہوئی ہیں. پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے کتنا مشکل سے تمہارے فادر کے ساتھ, ابا کے ساتھ گزارا کیا, اور ہم سوچتے ہیں جی آپ نے ویسے ہی ایک بیٹا سیمپل مجھے بھی دیا ہوا ہے جس کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. ٹھیک. اب وہ بیچاری بول تو نہیں سکتی, لیکن وہ دل میں وہ کڑ کڑ کے سوچ رہی ہوتی ہے. اور وہ جو والدہ ہیں بیسیکلی وہ یہ اکنالجمنٹ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی مجھے وہ سٹیٹس دے دے اب کہ میں نے کتنی قربانی کی, اس گھر کو سنبھال کے رکھا, اور مجھے کتنی مشکلات تھیں, لیکن میں نے سپریشن یا ڈیورس یا کوئی ایسا معاملہ جو تھا وہ میں اس کو نہیں لے کر آئی. اور ہمارے سیٹ اپس میں کیونکہ ویلیڈیشن ویسی ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہم ہر بات پہ کیا کہتے ہیں, کسی کو چوٹ لگے تو کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, درد نہیں ہوئی, کہ وہ بیچارہ اپنی درد کو اندر ہی لے کے بیٹھا رہے. حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس مسٹ بی ریئلی پینفل فار یو, آپ کو واقعی بہت درد ہوئی ہوگی, میں نے دیکھا بہت زور سے گرے ہیں, آپ کو چوٹ لگی ہوگی. پھر اس کو بتایا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا. آپ نوٹس کریں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیوں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں جب ہم ان کو فوراً کہتے ہیں صبر کرو. پہلے یہ کام نہیں ہونا چاہیے, پہلے ہمیشہ ویلیڈیشن ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کتنی ویلیڈیشن دے رہے ہیں. جب انہوں نے وہ قربانی کی, اب پچھلی آیات کا پچھلے لیسن کو یاد رکھیں, انہوں نے قربانی کی کہ نہیں ہم اللہ رسول اور آخرت چاہتے ہیں, اس لیے اگر ہمیں ابھی کوئی خرچہ نہیں ملے گا, کوئی ہمیں کوئی جو تھوڑی سی ہم نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی تھی, یہ بھی نہیں کہ کوئی لیوشنس مانگی تھی, ہمیں وہ نہیں ملے گا نا, ہم پھر بھی گزارا کر لیں گے, ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سٹیٹس دیکھو کہ کیا ہے, تمہاری ویلیو دیکھو کہ کیا ہے, تم اپنے آپ کو اس فرسٹریشن میں نہ لے کے جاؤ. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے, اٹس ناٹ لائک کہ میں سپیریئر ہو گئی ہوں, لیکن اب میرا فوکس ان لائف, گولز, مقصد, باقی کام سب ڈفرینٹ ہو گئے. اب میری وہ سوچ نہیں ہے جو میرے ساتھ میری ایون بہنیں, بھائی, کزنز, بیسٹ بڈیز, ہم اسکول کالج میں اکٹھے تھے, ہم ایک جیسے ڈریمز لے کے چل رہے تھے, لیکن قرآن نے مجھے جو فوکس دے دیا ہے نا اس کی وجہ سے آئی ایم ڈفرینٹ ناؤ, آئی ایم ڈفرینٹ, آئی کی ناٹ میک دیٹ کمپیریزن. میں یہ کمپیئر نہیں کر سکتی ہوں. ینگ گرلس کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے, آئی کی ناٹ میک دیٹ کمپیریزن کہ فلاں کی امی اجازت دیتی ہیں, میری امی اجازت نہیں دیتی. آپ کی امی اگر پرنسپلی صحیح کام کر رہی ہیں تو دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں یوزلی جب ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بچہ کہتا ہے کیوں, ہم کیا بتاتے ہیں, کیا ہم ان کو پرپز آف لائف اور میں یہ کیوں کری اس کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیا ہم آخرہ اورینٹیڈ بناتے ہیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں, بیٹا زمانہ خراب ہے, بیٹا لوگ بڑے خراب ہیں, بیٹا تم بہت معصوم ہو. اور وہ بچہ سوچتا ہے میں تو بڑا چلاک ہوں, میں نے تو اپنی اماں ابا سے اتنے راز چھپائے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا, اور یہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس طرح کی باتیں کر کر کے نا وہ ان کو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طریقہ یہ ہونا چاہیے آرام سے بات سنیں اور آپ کے ہاں بالکل ٹھیک ہے,
بٹ تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو وٹ از دیٹ، وہ جو آپ اپنی فرینڈ یا اپنے سوشل سرکل کا بتا رہے ہیں، وٹ از دیئر فوکس. ابھی میرے پاس ایک پیرنٹس آئے اور وہ اپنے بچے کو لے کے آئے، اے لیول کا اسٹوڈنٹ. اس کو کوئی چیلنجز آ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ذرا انڈائریکٹ ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ اس کی مدر نے کوئی بات کی کہ بھئی بچے اتنی چیزیں مانگتے ہیں تو نہیں، ہم ذرا تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں، نہیں دیتے جس طرح باقی ان بچوں کو نظر آتا ہے کہ ان کے فرینڈس کے پیرنٹس دے رہے ہیں. تو وہ بچہ مجھے نا تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ٹون میں کہتا ہے کہ لیکن میم مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ بچہ رسپانسبل کیسے ہوگا، اس کی گروتھ کیسے ہوگی، وہ سیکھے گا کیسے، وہ کام کیسے کرے گا اگر یہ ہر وقت اس بچے کو بیبی بنا کے رکھیں گے اور اس کو کچھ کرنے نہیں دیں گے. اور دیکھیں نا فلاں ہماری فیملی میں اسی وجہ سے مسئلہ آیا کہ انہوں نے بہت اس کو پیمپرڈ رکھا اور ہر چیز کا ڈیسیجن اس کے لیے لیا اور اس وجہ سے یہ مسئلے ہوئے. تو پھر میں نے اس کو سائنٹیفک پروسیس سے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو جتنا ہم ہوتا یہ کہ ایک تو ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے فریڈم. یعنی اگر آپ 13 سال کا ایک بچہ ہے اور 13 سال کا بچہ کہتا ہے مجھے گاڑی کی چابی دے دیں، بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں، تو کیا آپ اسے گاڑی دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں دیں گے، بچے نے بھی کہا نہیں دیں گے. میں کہا اچھا چلو اب وہ 18 سال کا ہو گیا ہے، 18 سال پہ بھی کیا اس کو فوراً چابی دے دیں گے گاڑی کی، جاؤ بیٹا گاڑی لے لو اور جا کے گاڑی چلا لو؟ کیا کریں گے؟ نہیں. پہلے اس کو کیا کہیں گے کہ جاؤ لرنرز بناؤ. پھر لرنرز جب تک ہے کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی چلاؤ، اور پھر جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں پھر آپ ٹیسٹ پاس کرو، اور جب ٹیسٹ پاس کرو تو ود ان دا لا ابائڈنگ جتنے ہوگے اتنا آپ کو جو ہے وہ فریڈم ملتا جائے گا، جتنا آپ اس کو صحیح طرح سے فالو کریں گے. اور اس کو میں نے اور بھی اگزامپل دی تو پھر وہ کہتا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے اس سے پھر بتایا کہ اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ پیرنٹ ہے جو یہ والا سسٹم فالو کر رہے ہیں، اور ایک وہ پیرنٹ ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا معصوم بچہ بڑا ہوشیار خود ہی سیکھے گا چلائے گا. 13 سال پہ اس کو گاڑی کی چابی پکڑا دیتے ہیں، جاؤ بیٹا جاؤ انجوائے کرو اپنی لائف، جی لو اپنی زندگی. تو پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے اس بچے سے ہی پوچھا. میں کہا آپ مجھے بتائیں، بہت ریئلسٹکلی بتائیں، اینڈ آئی ایم اوپن ٹو وٹ ایور آنسر یو گیو می. ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے 10 ایئرس اور 20 ایئرس ڈاؤن دا لین کون زیادہ سکسیزفل ہوگا؟ کیا پرابیبلٹی ہے؟ تو بڑا شرمندہ کہتا یہی والا. اور میں نے کہا وہ جس کو 13 سال پہ آپ نے گاڑی کی چابی دے دی، وٹ آر دا چانسز؟ کہتا وہ خراب ہو گیا ہوگا. تو میں نے کہا یہ ڈفرینس آپ نے سمجھنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اسی لیے خواتین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہا جا رہا ہے آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ان اتقیتن، اور اگر تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی بات یہاں کی جا رہی ہے. جب آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو کیا ہے؟ آپ نے کس چیز کو پکڑنا ہے؟ تقوی کو پکڑنا ہے. تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کانشیس ہو جانا. اللہ کانشیس انسان کیسے ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں سٹینڈرڈ یہ رکھنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں. سٹینڈرڈ یہ رکھنا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میری ساری ڈاکیومنٹیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہو رہی ہے. تو میرے دماغ میں اور میرے کاموں میں وہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وہی پن اور وہی پاس کوڈ اور وہی جو بھی ہم کوئی وہ لگاتے ہیں اپنا جو پاس ورڈ وغیرہ، وہ وہی ایکسیپٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ اس سچویشن میں یہ کرو گے تو ایکسیپٹنس ہے. بے شک کرتے رہو، بے شک کہتے رہو میرا دل صاف ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پھر یہاں کہا گیا کہ اب کرنا کیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور کمانڈمنٹ ہے جو کہ حیا اور حجاب کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو نہ تم لوچ پیدا کرنا بات کرتے ہوئے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ جو ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے ان کو خدا خوفی کی بات کر کے بتایا جا رہا ہے، اور اب یہاں پہ آ رہا ہے تخضعن، یہ خا ضاد عین سے ہے، اس کا مطلب ہے نرم گفتگو کرنا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کسی مرد سے بات نہیں کرنی، اندر بیٹھ جاؤ، سائن لینگویج سیکھ لو، صرف ٹیکسٹ کر کے بتانا ہے، ریٹن جائے گا نوٹ، ریٹن آئے گا، کوئی بیچ میں اپنا ہی مرد ہوگا وہ بات کرے گا تم بات نہیں کر سکتی. ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. یعنی آپ نوٹس کریں گے جب آپ قرآن بھی پڑھیں حدیث بھی پڑھیں کہ اس دور کی جو سوسائٹی تھی وہ بہت انٹیگریٹڈ تھی، بہت انٹیگریٹڈ تھی. ٹھیک ہے. لیکن باؤنڈری بہت اسٹرانگ تھی، باؤنڈری بہت اسٹرانگ تھی، کس زون میں جانا ہے کس زون میں نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہماری تو کوئی باؤنڈری نہیں، ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جو مرضی آتا ہے اور ہمیں مس یوز کر کے چلا جاتا ہے. ہم روتے دھوتے رہتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتے ہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے، بھی کہتے ہیں میں نو نہیں بول سکتی. اگر کسی نے نو بول دیا ساری رات نیند نہیں آتی. ہمارا تو حال یہ ہے، جو ہماری باؤنڈری ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ہم کوئی کام کیسے کریں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے کوئی نرم اور بہت ایسی گفتگو نہیں کرنی.
کیونکہ ازواج مطہرات کو ہر طرح کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی تھی، جس میں بہت سے لوگ آتے تھے، مسئلے مسائل بھی پوچھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بہت سارے ایکسپیڈیشنز پہ، جرنیز پہ گئے ہوئے ہوتے تھے، سفر پہ ہوتے تھے، اور وہ لوگ آ کے سیکھتے تھے. پلس یہ کہ کیونکہ ازواج مطہرات کے پاس جو علم کا خزانہ تھا وہ عام لوگوں کے پاس نہیں تھا. جو آپ کے گھر میں رہتا ہے نا، اس کو جتنا پتہ ہوتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ دیکھ رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قرآن ہے، یہ ہول لائف سٹائل از قرآن. تو آپ دیکھیں نا کہ اگر ان کو یہ تھوڑی ہے کہ کہیں درس پہ بیٹھنا پڑتا تھا اور سیکھنا پڑتا تھا. اگر کوئی آگے پوچھ بھی لیتا تھا، اگر وضو ایسے ہو جائے، وہ دیکھ رہی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں. وہ معاملات بھی دیکھتی تھی، سیکھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سچویشن میں کیا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایوری تھنگ واز ویری ٹرانسپیرنٹ فار دیم. تو ان کی ڈیلنگ تھی، اور طرح کی ڈیلنگز بھی تھیں. کوئی چیز پکڑانی ہے، کوئی لانی ہے، کوئی دینی ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام ازواج مطہرات کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. نالج کی وجہ سے بھی لالچ ہوتا تھا، ہر بات پہ سیکھنے آ جاتے تھے، اچھا یہ بتا دیں، یہ بتا دیں. اسی طرح سے باقی معاملات ان کے ہوتے تھے، کہیں آنا جانا، کوئی حج عمرہ انہوں نے کرنا، اس میں ان کو فیسیلیٹیشن دیا کرتے تھے. کہیں اور ان کے کوئی معاملات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. اب گفتگو ہوگی تو آپ آسانی پیدا کریں گے. لیکن اسی معاشرے میں منافقین بھی تھے. اب منافقین جو تھے وہ بھی بہت سارے بینیفٹس لیتے تھے. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ بہت نرم اور ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زومانی سی کہ کوئی سنے تو اس کو کچھ اور ہی مطلب ملے. اور اسی لیے یہ بات کہیں بھی جا رہی ہے آگے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا دل صاف ہے یا دوسرا. آپ کو کہا گیا کہ دیکھیں یو نیور نو وٹ دا ادر پرسن از تھنکنگ. یو نیور نو. اچھے سے اچھے انسان کے دل میں بھی کئی دفعہ ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو وہ انسان دوسرا جو ہوتا ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ پھر یہ کہہ دیا گیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو بات معروف. اب یہاں پہ ہم نے اس طریقے کو سمجھنا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ جب وہ کسی مرد سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے وہ پتھر مار رہے ہیں. اتنی سختی ہوتی ہے کہ یا اللہ، وہ بیچارہ بندہ کہتا ہے کہ میں بات ہی نہ کروں. وہ عجیب سی امیج کریٹ ہوتی ہے. اچھا، اور زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، مثلاً جی میں نے کالج یونیورسٹیز میں بھی دیکھا ہے کہ اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے تو منہ بنا کے، بلکہ ایٹیٹیوڈ دے کے، اور کوئی لڑکا آ جائے تو اسے کہتے ہیں پلیز یہ کاپی دے دیں، یہ میں چیئر لے لوں، یہ میں اٹھا لوں، یہ میں ادھر رکھ دوں. ہمارا لینگویج ہی بدل جاتی ہے پوری. تو وہ لڑکا تو تیار بیٹھا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے انسٹا پہ اکاؤنٹ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انسٹا پہ اکاؤنٹ جو بنایا اس میں وہ عجیب سی وہ جیپنیز چائنیز لڑکی جس نے ہاتھ میں پھول پکڑا ہوا ہے اس کی ڈی پی لگا دی. ہماری ڈی پی جو ہم لگاتے ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہے یہ لڑکی قابو آنے والی ہے، اس لڑکی کو میں قابو کر سکتا ہوں، اس کو میں قابو نہیں کر سکتا. ہماری پکچر بتا دیتی ہے، ہم نے جو وہاں پہ پٹ اپ کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. آپ کسی گروپ میں کام کریں تو یہ جو گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں، اگر ہم کبھی نو کر دیں تو ہم سے ناراضگی والا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور پچھلی باتیں بھی بول دی جاتی ہیں. جی وہ نو کرنے کا سمارٹ طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ جب آپ نے نو کرنا ہے تو آپ نے کیسے بولنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے نا، اور پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. سو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو ہم اس کو کتنی سپیس دے رہے ہیں، یا ہم اسے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی کے دل میں خود سے کوئی اٹریکشن ہے یا وہ کسی بات کا غلط مطلب نہ لے لے. وَقُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا، اور معروف کا کیا مطلب ہے؟ معروف یہ کہ جو عام طریقے سے ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی جانے پہچانے نارمز ہوتے ہیں جس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال سکے، جس سے وہ کوئی ایک حد کراس نہ کرے، لیکن اخلاق تو صحیح ہونا چاہیے. جیسے ہم جائیں گے، اب لیٹس سے درزی کے پاس جائیں گے، اب ہم اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب کپڑے سل گئے ہیں، اب یہ نارمل طریقے سے آپ نے بات کی، اس نے کہا نہیں باجی، تو پھر ہم نے کہا اچھا آپ کب دے دیں گے پلیز بتا دیں. اب اس نے بھی کوئی ڈیٹ شیٹ بتا دی، ہم نے کہا اچھا چلو شکریہ، اب ہم بات کر کے آگے. لیکن زیادہ تر خواتین کیا کہتی ہیں، نہیں نا کب دیں گے، جلدی بتائیں نا، ابھی تک نہیں سیے، آپ کیا کر رہے تھے، ہائے اللہ دیکھیں نا میں نے شادی پہ پہننا تھا. اچھا
آپ تو وقت بیمار ہی رہتے ہیں، اب اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے. اگر اس نے بول دیا کوئی فوتگی کی بات کر دی تو ہم نے پوری رشتہ داری نکالنی ہے. کون تھا؟ ہائے ہائے، اچھا فلاں فوت ہوا، او ہو. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا آپ ویسے تو جو برانڈڈ سٹور ہیں اس نے اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، ایک ہی قیمت لکھی ہے، چپ کر کے جاؤ وہ خرید لو. لیکن اب ہم ایسے سٹور پہ گئے ہیں جہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جو جی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب وہاں پہ بھی ہماری گفتگو یہی ہو جائے گی. ہاں، یہ والی تخدعنا بالقول. ہم اسے کہیں گے کتنے کی ہے، وہ کہے گا باجی آپ کے لیے صرف 5,000 کا. ہم کہیں گے نہیں تھوڑی اور کم کرو نا، کم کرو نا، آئے ہائے کہاں سے لائے ہو تم، تو ایسے ہی کرتے ہو. اب ہم جو اس سے رشتہ داریاں نکال کے اور کہنے کو ہوتی تم بہن ہو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت ہی فلرٹیش قسم کی ہے اور ہم اتنا انجوائے کریں. اور بڑی بڑی عمر کی آنٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہی ہنسی مذاق. اچھا کچھ وہ آپ کے لیے باجی آپ تو غصہ ہی کر کے ٹھنڈا کروں، بوتل منگاؤں. آپ کہتے نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں گی تو اور کس سے ہوں گی، بس جاؤ میں جا رہی ہوں. پھر کھڑے ہو کے سوچ لو کتنے پیسے دینے. آپ سیدھی سیدھی بات کریں، آپ آرام سے اس کو کہیں کہ نہیں یہ قیمت آپ زیادہ لے رہے ہیں، تھوڑی کم کر دیں. اچھا میں آپ سے ہی لیتی ہوں. اب آپ دیکھیں ان دو لہجوں میں کتنا فرق ہے. کالج یونیورسٹی میں بچی ہے، اب وہ بات کر رہی ہے، آپ کے سر پڑھا رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آئے، بہت آرام سے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. اب 3 لہجے ہیں نا، کچھ لوگ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ بالکل سخت ٹون میں بات کرنا ہے. سر مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، آپ سمجھائیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا. اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ سر دیکھیے نا، ہائی سر آپ نے بتایا تو سر میں پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، سر آپ بتائیں نا، سر کین یو گیو می لٹل ٹائم، سر آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، ایکچولی یو نو آئی ایم سو کنفیوزڈ. اور ہی اور ساتھ والی بھی ہنس رہی ہے. اور سر کی جو دل میں پھل جھڑیاں اس وقت نکل رہی ہوں گی. ایک تو لڑکیوں نے جو تیاریاں کی ہوتی ہیں اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں تو سر تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور سر بھی اٹکیلیاں لے کے کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. نہیں سر دیں نا پلیز، سر نکالیں نا ٹائم. یہ معروف تو نہیں. معروف کیا ہوگا؟ سر یہ وہ کوشچن تھا مجھے نا سمجھ نہیں آیا، تو آپ سر کوئی مطلب ٹائم تھوڑا سا دے سکتے ہیں کہ ہم گروپ بیٹھ جائے اور ہم آپ سے بات کر لیں، آپ ہمیں سمجھاتے. ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن ٹون میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ معروف ٹون ہے، آرام سے بات کرنے والی ٹون ہے، لیکن اس پورے سینٹنس کنسٹرکشن، باڈی لینگویج، ٹون، کمیونیکیشن سٹائل میں ہے بیک آف، ڈونٹ میس ود می، میرے سے کوئی فضول بات نہ کرنا. اور کئی لڑکیاں جب مجھے آ کے کہتی ہیں کہ کسی نے، میرے کزن نے، جاننے والے نے، کوئی ٹیچر نے کچھ مجھے لگا جیسے ڈبل میننگ والی بات کی ہے، تو میں نے کہا بہت آرام سے پوچھ لیا کرے کہ آپ نے یہ جو بولا ہے تو اس کا کیا مطلب تھا. تو وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایک بچی نے کہا کہ وہ مجھے کہیں گے کہ تمہارا دماغ گندا ہے، تم گندی باتیں سوچتی ہو، غلط باتیں سوچتی ہو، تمہاری سک مینٹیلٹی ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کہیں چلیں آئندہ میں بھی کیئرفل رہوں گی، آپ بھی کیئرفل رہیں، بول دیں. میں نے کہا اس کے بعد آئندہ وہ بندہ نہیں آپ سے ایسی بات کرے، بالکل بھی جو ہے نا وہ بات نہیں کرے گا. وَقُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا. انسٹا پہ ہیں تو قُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا کیا ہوگا؟ ان نون بندے سے کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، آئی ایم ناٹ گونا ٹاک ٹو یو، آئی ڈونٹ نو یو. اور لمبی چیٹنگ چل رہی ہے اور اس کے بعد دوستی ہو گئی ہے اور پھر پریشان حال پھر رہے ہیں. تو معروف یہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ صرف ریلیجس لوگ نہیں ہیں، جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں اور جو اس کے بارے میں اس کو کریٹیکل ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے آپ بات نہ کریں. آپ کو کوئی فون پہ تنگ کر رہا ہے، اب میری کوئی جاننے والی ہیں، ان کے فون پہ کوئی اسی طرح بار بار فون کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں، وہ اور مزے لے رہا ہے، وہ اور باتیں کر رہا ہے، اور باتیں سنا رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا ڈونٹ پک اپ دا ان نون نمبر. کیوں آپ پک کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میرا تو کوئی ان نون نمبر ایسا چلتا رہتا ہے، بجتا رہے. میں تو آرام سے اپنے کام سائلنٹ پہ کرتی ہوں، اپنا کام کرتی رہتی ہوں. وہ خود ہی تھک جاتا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ ہمارا بازاری طریقہ ہو، نہ عام گفتگو کا طریقہ ہو، سلینگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. گھروں میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. ہم ڈگنیفائڈ طریقے سے ہر ایک سے بات کریں. پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جب ہم اپنی بیسک فیملی کے ساتھ ہیں وہاں ڈگنیٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کچھ گھروں میں ابھی بھی آپ جناب ہوتا ہے، تمیز سے بات کی جاتی ہے، آرام سے بلایا جاتا ہے، رسپیکٹفل طریقے سے. اور کچھ میں تو تڑاں کر کے بچوں سے بھی ایسے بات ہو رہی ہے. تو وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ہم نے ان کے ساتھ کوئی تمیز سے بات نہیں کی، تمیز کا دائرہ نہیں اختیار کیا، تو وہ بچے آگے جا کر پھر کیا کرتے ہیں بتائیں؟ پھر ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بچے ہمیشہ غلط قسم کی گفتگو اور غلط طریقے سے جو سارا ہے نا رویہ لے کے چلتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری پردے دار لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی کام ناگوار گزرتا تو حیا کے باعث اس کا نام نہ لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کو فلاں کام ناگوار گزرا ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھی میں کیا بولوں، تو آپ کے بیسک سٹرونگ ہونے چاہیے اس معاملے میں۔ اگر آپ بیسک سے لوز ہیں، جیسے دیکھیں نا، یو آر ہینگنگ آؤٹ ود اے کراؤڈ جو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، جو اس طرح سے لوز لینگویج بھی بولتا ہے، تو پھر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا۔ میں نے ایک کورس کیا تھا پبلک سپیکنگ پہ، کافی انٹینسو کورس تھا، تو میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے جب میرا کورس ہو گیا اس کے کوئی 2-3 مہینے بعد انہوں نے مجھے ویسے کہا کہ اچھا آن لائن آئے، مجھے آپ سے کوئی مشورہ لینا ہے۔ میں بیسیکلی تیز بولتی ہوں، انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھی تو مطلب آڈیو کال تھی، تو میں نے نا ان کو بہت تیز بتایا، سر میں یہ کر رہی ہوں۔ تو مجھے انہوں نے تھوڑی سی بات میری سنی اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہتے ہیں آپ کیسے بول رہی ہیں، میں نے آپ کو اتنا سکھایا ہے آرام سے بولنا ہے، تھوڑا سا تحمل سے، آپ تیز بولتی ہیں، آپ کو بتایا بھی تھا، تو آپ کی فلو آف سپیچ جو ہے پھر افیکٹ ہوگی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، جب میں وہ ڈیلیور کرتی ہوں نا تو آئی ایم کیئرفل اوور دیئر، یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں نا، اور مجھے جلدی بھی ہے، آپ کو بھی جلدی ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر آپ عام اپنی سپیچ میں چیزیں ٹھیک نہیں کریں گی تو جب آپ کو کہیں اسپیسیفک بولنا ہوگا وہاں پہ بھی آپ کے فلاز زیادہ آئیں گے۔ تو دیٹ واز اے گولڈن فارمولا، کہ اس کے بعد سے میں نے عام سپیچ کو بھی اپنی امپروو کرنے کی کوشش کی، کہ جب میں عام گفتگو کر رہی ہوں اس کو بھی بہتر رکھنا ہے، اس میں بھی آرام سے بولنا ہے۔ جہاں مجھے لگتا ہے نا میں پھر تیز بول رہی ہوں، پھر میں اپنی بریکیں لگاتی ہوں۔ یہاں پہ بھی کلیئرٹی آف ورڈز لے کر آنے ہیں۔